سے بات کر لیا کرتا تھا. کہنے لگا کیا ہوا ہے تمہیں؟ اپنی حالت تو دیکھو. کوئی بات ہے تو بتاؤ، بتاتی کیوں نہیں ہو؟ دیکھ نہیں رہی ہو پھپھو کتنی پریشان ہے؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، بس ایسے ہی بھوک نہیں لگتی. کہنے لگا کیوں بھوک نہیں لگتی؟ پھر میری والدہ سے کہنے لگا پھپھو آپ جائیں کھانا لے کے آئیں. میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے تھوڑی دیر پہلے چائے پی ہے. کہنے لگا پھپھو آپ کھانا لے کے آئیں. میری والدہ کھانا لے کے آ گئی. کہنے لگا کھاؤ، میرے سامنے کھاؤ، میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں کھایا جاتا تم سے. میں نے اسے غصے سے دیکھا. میں نے کہا تم اپنے کام سے کام نہیں رکھ سکتے؟ میں نے کہا ہے نا مجھے بھوک نہیں ہے، میں نہیں کھاؤں گی. میں اٹھ کے جانے لگی تو اس نے میری کلائی پکڑ لی اور مجھے دوبارہ صوفے پہ بٹھا دیا. کہنے لگا کیوں پریشان کر رہی ہو تم پھپھو کو؟ کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ یا پھر کھانا کھاؤ. پھر نوالا بنا کے زبردستی میرے منہ کے قریب کرنے لگا. کہنے لگا کھاؤ اسے، میں دیکھتا ہوں تم سے کیسے نہیں نگلا جاتا. عجیب تماشا بنا رکھا ہے تم نے. اپنی شکل دیکھو، کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے. ساری زندگی پھپھو تمہیں اپنے گھر کی دہلیز پہ تو نہیں بٹھا کے رکھ سکتی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ مجھ پہ کیوں چلا رہا ہے. شاید میں بھول چکی تھی کہ جرمنی جانے سے پہلے وہ مجھ سے اسی طرح بات کرتا تھا، لڑ جھگڑ بھی لیتا تھا، چھین کے کھا لیتا تھا، اور میں اس کے ہاتھ سے چھین کے کھا لیا کرتی تھی. شاید اس لیے وہ ایسے کر رہا تھا جیسے پہلے کرتا تھا، لیکن مجھے برا لگ رہا تھا. زبردستی اس نے مجھے پوری روٹی کھلائی. کہنے لگا کیا ہوا تمہیں؟ کھا لی نا تم نے روٹی، پھر نخرے کیوں کرتی ہو تم؟ میری والدہ کہنے لگی فیضان تمہارا بہت بہت شکریہ. کہنے لگا پھپھو ایسے ڈانٹ کے کھلایا کریں اسے شاید ڈانٹ کی ہی ضرورت ہے. میں اپنے کمرے میں آ گئی. کوئی نہیں جانتا تھا کہ مجھے کیا تکلیف اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے، کون سا روگ ہے جو مجھے لگ چکا ہے. لیکن شاید نہ میں بتا سکتی تھی اور نہ ہی سہ پا رہی تھی. مجھے لگتا تھا بہت جلد میں بھی مر جاؤں گی، کیونکہ اب تو مجھ پہ نیند کی گولی کا بھی اثر نہیں ہوتا تھا. ایک کے بجائے میں 2 گولیاں کھانے لگی تھی، اور پھر ایک دن میں